بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالی پیٹ ٹماٹر کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ گرم پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ بھوک نہ لگتی ہو تو گڑ کا استعمال کرو۔ پیٹ میں درد ہو تو مسور کی دال پکا کے کھاؤ۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ تکیے کے بنا سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے۔ جن کی یادداشت کمزور ہو پالک کا سالن کھایا کرے۔ پیاز کے رس سے مالش کرنے سے جوڑوں کا درد رک جاتا ہے۔ گلے میں درد ہے تو دار چینی کی چائے پیو۔ کلفی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پودینہ اور کالی مرچ کی چائے پینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو وہ دھنیا کا عرق نکال کر پیئے۔ پیاز کا رس سر میں لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ پیشاب کا رنگ پیلا ہو تو شہتوت کے رس میں چینی ملا کر پینے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ کدو کے 4 بیج روزانہ نہار منہ چبانے سے شوگر کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے نہانے سے بال کمزور نہیں ہوتے۔ دماغ میں زیادہ ٹینشن ہو تو ادرک کا ٹکڑا چبا لو۔ لیموں کا ٹکڑا کاٹ کر فریج میں رکھنے سے بدبو نہیں آتی۔ جو درخت پھل نہ دے رہا ہو انار کا رس اس کے جڑوں میں ڈال دینے سے پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جگر خراب ہو تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پیو۔ لونگ پانی میں ڈال کر پینے سے جسمانی طاقت آتی ہے۔ تو پیش کرتے ہیں آج کی ایک سچی کہانی۔ ماہ رمضان میں 27ویں روزے والے دن میری ساس روزے کی حالت میں نماز پڑھنے لگی تو اس کی موت ہو گئی۔ وہ پورے خاندان میں ایک شیطان عورت مشہور تھی، مگر اس کی موت کو دیکھ کر سب لوگ رشک کرنے لگے کہ یہ بہت نیک تھی۔ ساس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی۔ جنازہ پڑھا کر بیٹی نے ماں کے چہرے سے کفن اٹھایا تو اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ شادی ہو کر جب میں سسرال آئی تو سب ہی نے میرا ناز نخرے اٹھائے تھے۔ میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میرے شوہر عمران اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ بڑے 4 بھائی شادی شدہ تھے اور ان 4 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور وہ عمر میں ان سب سے بڑی تھی۔ عمران نے مجھے پہلے دن سے ہی یہ سمجھا دی تھی کہ مجھے ان کی بڑی بہن کی عزت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے ان کی والدہ کی کرنی ہے۔ بڑی بہن غیر شادی شدہ ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رہے گی۔ میرے سسر حیات نہیں تھے۔ سب بھائی ایک سے بڑھ کر تھے، گھر میں رہتے تھے۔ میرے سب جٹھانیاں بھی بڑی نند کو آپا کہتی تھی، مگر مجھے اپنی نند کچھ بھی عجیب سی لگی تھی۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی اور جب وہ اپنے کمرے میں سے ہوتی تو کسی کو بھی ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بس کھانے کے وقت ہی باہر آتی، کھانا کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ گھر کا ہر معاملہ آپا ہی طے کرتی تھی۔ میری ساس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ کاروبار میں بھی کوئی لین دین کی بات آتی تو نند سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ ویسے تو عمران مزاج کے بہت ہی اچھے تھے، لیکن 4 بھائی بہن کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی نیک بندی ہے، وہ کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ چادر کے بنا میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو باتیں میرے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی وہ مجھے کچھ تشویش میں ڈالنے لگی تھی۔
جب بھی میری نند کھانے کے لیے کمرے سے باہر جاتی، چاروں بھائی ان کی بیویاں احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ مجھے اپنی ساس کے لیے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار میں نے سب بھائیوں کو ایک ایسا کام کرتے دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دوسرے دن اپنی جٹھانی سے پوچھا کہ ہمارے گھر کی مرد اپنی ماں سے زیادہ آپا جی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، حالانکہ وہ ماں بہن سے زیادہ حسن و سلوک اور فرمانبرداری کا حق رکھتی ہے۔ میری بات سن کر جٹھانی نے گھبرا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ آہستہ بولو، اگر یہ بات کسی مرد نے سن لی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں حیرت سے اپنی جٹھانی کا منہ تکنے لگی۔ میں نے ایک عام سی بات کی تھی، مگر جٹھانی کا رد عمل ایسا تھا کہ جیسا میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی تھی۔ عمران بہت ہی میرا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ ماں سے زیادہ بہن کو اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میری بات سن کر عمران کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ مجھے گہری بری طرح نظر سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی مت بولنا، وہ بہت نیک اور پارسا ہے، وہ جتنے قابل عزت ہے ہم اس کا اتنا احترام نہیں کر پا رہے ہیں۔ مجھے عمران کا غصہ دیکھ کر سمجھ آ گئی تھی کہ جٹھانی نے مجھے کیوں منع کیا تھا۔ ایک روز سب بھائیوں نے کچھ رقم اپنی بہن کے سامنے رکھی، کہنے لگے کہ اپنی برکت والے ہاتھ اس پر رکھ دو، ہم نے یہ پیسہ کاروبار میں لگانا ہے، آپ کے ہاتھ سے برکت ہوگی، اگر ان پیسوں پر آپ کے ہاتھ لگ گئے تو ہمیں نفع ہوگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میری نند نے کچھ پڑھا اور پیسوں پر پھونک ماری۔ یہ بات مجھے کچھ درست نہیں لگی تھی۔ یہ بات ایک بہن کے احتراماً بڑھ کر کوئی اور ہی رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں عمران کا رد عمل دیکھ کر بری طرح سے ہی گھبرا گئی تھی۔ یہی حال میری باقی جٹھانیوں کا بھی تھا۔ نند کے معاملے میں وہ ایک لفظ منہ میں نہیں نکالتی تھی، اور ساس بھی ماتھے پر تیور چڑھائے اپنا جی جلاتی رہتی تھی۔ ایک بار میری ساس نماز پڑھ رہی تھی، دعا مانگتے ہوئے رونے لگی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جس عزت اور احترام کی حقدار وہ تھی، ان کے بچے وہ حق اپنی بڑی بہن کو دے رہے تھے۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر میری ساس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ان کے پاس ہی گئی تھی کہ میں نے ان سے پوچھا، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، کہنے لگی کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے انہیں کبھی نند کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے نہیں دیکھا۔ پھر جو بات غصے سے انہوں نے مجھے بتائی، اسے سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ نند کے کمرے میں صرف چاروں بھائی ہی جاتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے۔ ہم چاروں بہو کو نند کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں یہ حکم تھا کہ باوضو ہو کر نند کے لیے کھانا بنایا جائے، کیونکہ وہ پاک روح ہے۔ مجھے اس قسم کی باتوں کا اپنانا کچھ جہالت سا لگ رہا تھا، مگر میری دوسری جٹھانیاں اپنی نند کی غلام بنی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ماہ رمضان کے چاند نظر آیا تو میری نند سفید لباس میں باہر آئی اور کھلے صحن میں کھڑی ہو گئی۔ چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اس وقت صحن میں ہم سب موجود تھے، بس میری ساس وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری نند نے بند آنکھوں سے کہا کہ امی یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہ سن کر چاروں بھائی ماں کو ڈھونڈنے لگے، پھر انہیں پکارنے لگے۔ میں نے کہا کہ امی کو بلا کر آتی ہوں۔ عمران نے مجھے یوں دیکھا کہ جیسے وہ میری جان ہی نکال دیں گے۔ کہنے لگے کہ جب تک آپا جی حکم نہ دے کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ یہ ہماری ماں بھی نہ جانے ایک نیک عورت کے ساتھ کیوں ضد لگائے بیٹھی ہے۔ خدا کے غضب کے حقدار ہو گئی تو پتہ چلے گا کہ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی والدہ کے لیے یہ کلمات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ چاروں بیٹوں نے ماں کو پکارا تو وہ بیچاری باہر آ چلی آئی، کہنے لگی کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ میرا بڑا ہی
میرا بڑا ہی جی اس سے میں کہنے لگا کہ جب ہماری بڑی آپا آپ کو بلا رہی ہے تو آپ باہر کیوں نہیں آئی؟ نند نے جیٹھ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میری نند نے جس عمل کے لیے ہمیں کہا تھا وہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میری بات سن کر عمران نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں حواس باختہ ہو کر رہ گئی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ میں دور جا گری تھی۔ پھر عمران میرے پاس آئے اور گر کر بولے، آئندہ تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ تبھی مجھے گھٹتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میری نند بھی جا چکی تھی، بس میری ساس ہی وہاں رہ گئی تھی۔ میں تو یوں ہی جیسے کوئی بے جان سی مجسمہ ہو کر میری ساس نے مجھے پانی پلایا، میرے آنسو صاف کیے اور پھر کہنے لگی کہ یہ عورت نہیں ڈائن ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، لیکن ایک دن میں اس کا راز فاش کر دوں گی۔ میری ساس نے غصے میں یہ الفاظ آپا جی کے لیے کہے تھے۔ میری ساس نے غصے سے یہ الفاظ کہے۔ آج شام مجھے اپنی قسمت خراب ہونے پر رونا آ رہا تھا۔ اس وقت میری نند نے سب کو کہا کہ سب گھر والے میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی آنکھوں کو لگائیں۔ میں ان باتوں کو مانتی ہی نہیں تھی، پھر میں یہ عمل جبرا کیوں کرتی؟ سب سے پہلے میری ساس نے آپا جی کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر پکڑ کر آنکھوں کو لگایا۔ میری ساس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام مجبوری میں کر رہی ہے۔ پھر باری باری سب بھائیوں نے یہی عمل دہرایا، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ میرے گال پر عمران کی انگلیوں کے نشانات کی صورت میں موجود تھا، اور اس وقت مجھے اپنی ساس اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں اپنی ساس کو چائے دینے گئی تو ان سے کہا کہ وہ آپا جی سے بات کیوں نہیں کرتی، وہ ان کی بیٹی ہے۔ تب وہ چلا کر بولی کہ وہ بیٹی نہیں ڈائن ہے۔ مجھے ساس اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم چپ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، برائی کو انجام بھی برائی ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ پھر جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کھولے، میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے عمران سے معافی مانگ لی اور ابھی غصے میں تھے، کہنے لگے کہ آپا جی معافی مانگو، سحری کا وقت تھا، وہ سحری وہ سحری کرنے کے لیے اپنے کمرے میں باہر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپس میں اس سے معافی مانگ لی اور آپا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کہا کہ اسے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ۔ اس وقت میں بے بس تھی، اس لیے وہی کیا جیسا آپا نے کہا تھا، مگر اس کے بعد میں نے عمران کی کوئی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ مجھے آپا جی کی چڑسی ہونے لگی تھی۔ ان کے کمرے کی صفائی پر ایک بڑی عمر کی عورت مامور تھی، لیکن اب مجھے آپا جی کی اچھائی کے پیچھے جو راز تھا، مجھے وہ سب جاننا تھا۔ جو کچھ میری ساس نے مجھے بتایا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسی لیے میں نے اس کام کرنے میں علی اماں کو ہزاروں کا نوٹ تھما دیا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر اس کے کپڑے خود پہننے کے لیے اور اس کا دوپٹہ اوڑھ کر آپا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر ابا جی نے کہنے لگی، تو نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے آواز کچھ بارش سے نکال کر کہا کہ میں نے آج ایک گناہ کیا ہے اور آپ پاک عورت ہیں، میں آج آپ کو اپنا گنہگار چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔ رات کو اپنے رب کے حضور توبہ کروں گی، تبھی آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھولوں گی۔ آپا میری بات پر چپ ہو گئی۔ میں کام کرنے لگی۔ آپا نے کہا کہ وہ نہانے جا رہی ہے، میں کمرہ صاف کر کے باہر چلی جاؤں۔ میں نے اس بات سے سر ہلا دیا۔ وہ واش روم چلی گئی اور ان کے کمرے میں ویسے ہی اگربتیاں لگی ہوئی تھی، مگر ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے صفائی کی
اور پھر سامنے رکھے قرآن پاک کے پاس آ گئی اور ایک کپڑے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے کھولا اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس عورت کا روپ کتنا گھنونا تھا مجھے اس کا ثبوت مل چکا تھا، مگر میری بات پر کوئی بھی اعتبار نہ کرتا۔ جب میری ساس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تو میری بات کی کیا اوقات تھی۔ میں کمرہ صاف کر کے باہر آ گئی اور ایسے ہی ماہ رمضان کے دن گزرتے رہے تھے۔ 27ویں روزے والے دن میری ساس نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا، لیکن آپا جی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی جو لوگوں کی چپ کر مدد کرتی تھی، اور ان کی میت پر ایک ناختم ہونے والا ہجوم تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر میری ساس کی میت کو اٹھانے کے لیے، تب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ یہ وصیت کا کاغذ ہے۔ میں نے ماں جی کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ وہ اب نہیں بچے گی، اور اسی لیے وہ وصیت کر گئی تھی کہ ان کا جنازہ آپا جی ہی پڑھائے۔ میرے میاں نے میرے ہاتھ سے وہ رکا پکڑا اور پڑھنے لگے۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں بہت گنہگار عورت ہوں، اس لیے مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی۔ وہ پاک اور نیک عورت ہے، شاید کہ اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ بات سن کر سب بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے، حالانکہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے انہیں کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، مگر ہمارے گھر میں مردوں کا یقین بس آپا جی پر ہی تھا۔ اس لیے چاروں بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں اپنے والدہ کی وصیت سنائی تھی، لیکن آپا جی نے منع کر دیا کہ جنازہ نہیں پڑھائیں گی، مگر بھائیوں نے ان کی منت سماجت کی تو وہ مان گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جس دن مجھے عمران نے تھپڑ مارا تھا، میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ یہ عورت میری بیٹی نہیں ہے، اصل میں یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ جب میری ساس کی شادی ہوئی تب آپا 15 سال کی تھی، اور میرے سسر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ وہ کالے عملیات کرتی تھی، یعنی کہ آپا کو بھی سب کچھ سکھا چکی تھی۔ طلاق کے بعد آپا کی سگی ماں یہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب میری ساس کو آپا جی نے اپنی والد کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں لگا کہ میری ساس نے ہی ان کی ماں کا گھر برباد کیا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے گھر کی سامنے تو میری ساس کو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے میری ساس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی، اور جب میری ساس میرے سسر سے کہتی تو وہ اپنی بیٹی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان پر کچھ غلط قسم کے منتر پڑھ کر پھونک مارتی تھی۔ میری ساس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جتنی تھی۔ جب میری ساس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی میں ماں کے بجائے آپا جی کو اہمیت دینے لگے، کیونکہ آپا ان کے سامنے بہت نیک بنتی تھی۔ میرے سسر اپنی بیٹیوں کے سامنے میری ساس کو گالیاں دیتے، مارتے اور کہتے کہ میری بیٹی پر تم غلط الزام لگاتی ہو، اور وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اسے تو اپنی جادوگر ماں سے نفرت ہے۔ اس لیے وہ میرے پاس رک گئی تھی۔ میری بیٹی بہت نیک اور دیندار ہے، تم سوتیلی ماں بن کر شیطانوں والے کام مت کرو۔ اور اسی طرح میرے سسر اپنی ہی بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے، اور پھر سب بچوں کے کچے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ آپا ان کو کہتی رہتی تھی کہ تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں ہے، جیسے مجھے برا بھلا کہتی ہیں، تم لوگ بھی میرے باپ سے برائیاں کرتے ہو۔ سب بھائیوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ گئی تھی،
اور وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے تھے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے، تب وہ بھی چپ کر گئی۔ جب آپا 22 سال کی ہوئی تو میری ساس نے سسر سے کہا تھا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ساس کو یہی لگا تھا کہ شاید یوں ان کی جان آپا جی سے چھوٹ جائے گی، مگر آپا جی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گی اور شادی کبھی نہیں کرے گی۔ ان کے والد یہ سن کر خوش ہو گئے اور اسے اعلیٰ مرتبے پر بٹھا دیا۔ اب تو ساس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ بھائیوں کے دل میں بھی بہن کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ سب کہتے دیکھو ہماری بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ بھائیوں نے بھی باپ کی طرح آپا کو ہی اہم سمجھ لیا تھا اور اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا، اور اسی چکر میں وہ اپنی زندگی میں برباد کر چکی تھی۔ شادی نہیں کر رہی تھی اور اب وہ خود بھی بڑھاپے کی دہلیز قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا تب مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ اسی لیے جب میں آپا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قرآن پاک کے غلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی کالے جادو کی منتر والی کتاب تھی، وہ جو پڑھتی رہتی تھی، اور آپا نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ بھائیوں کو غلام بنا رکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ساری زندگی میری ساس پر حکمرانی کی تھی، وہ تینوں آپا جی کی مرضی کے خلاف ایک قدم نہیں چلتی تھی، اور میری ساس آپا جی کا راز فاش کرنا چاہتی تھی۔ جب میری ساس کا انتقال ہو گیا تو میں بہت روئی تھی۔ میں ایک یہی کو تو ہمدرد تھی جو آج بھی جا چکی تھی، اور اب آپا جی اپنے اصل چہرے کے ساتھ سب کے سامنے آ چکی تھی۔ جب وہ قرآن مجید کی صورت پڑھنا چاہتی تو ان کے منہ سے منتر نکلنے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی منتر ہی پڑھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر چاروں بھائیوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کی سرگوشیاں شروع سے ہی تھی۔ سبھی آپا جی کو ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ آپا جی کو قرآن مجید کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور وہ سب کے سامنے کالے جادو والے منتر پڑھ کر شرمندہ کھڑی تھی۔ پھر اسی وقت میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اصل میں میری ساس میری نہیں تھی، بلکہ یہ سب پلان ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا تاکہ آپا جی کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے، اور ساس کو زندہ دیکھ کر وہاں کھڑے مجمع کی چیخیں بلند ہو گئی۔ پھر میری ساس نے آپا جی کی ساری حقیقت سب کو بتا دی۔ میرا جیٹھ میرا شوہر شرمندگی سے اپنے چہرے نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ آپا جی جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور ان کا راز فاش ہو چکا تھا۔ سب بھائی آپا کے کمرے میں چلے گئے۔ آپا اپنی اماں کو فون پر سب بتا رہی تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ آپا تم اپنا سامان پیک کر لو، تم اب یہاں نہیں رہ سکتی، بہتر یہی ہے جسے ماں سے فون پر بات کر رہی ہو اس کے پاس چلی جاؤ۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہیں عزت کے اس مرتبے پر پہنچا دیا تھا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ اگر تم آدھے گھنٹے میں باہر نہ نکلی تو ہم لوگ تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ آپا جی کچھ نہیں بولی تھی۔ آپا نے خاموشی سے سامان پیک کیا اور پھر جب جانے لگی تو باہر ذہن میں آ کر میری ساس کو دیکھنے لگی، پھر ہنس کر کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ جو دھوکھا کیا ہے، دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ اسے کھلی دھمکی پر میرے جیٹھ نے آپا کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم ہمیں جتنا بے وقوف بنا سکتی ہو بنا چکی ہو، اور اب یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم نے تمہاری وجہ سے اپنی سگی ماں کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ اگر اب تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر تم نے اپنے ناپاک ارادوں سے ہمیں یا ہماری ماں کو کچھ بھی نقصان پہنچانا چاہا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ یہ کہہ کر میرے جیٹھ نے آپا جی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے انہیں کہا
کہ آپ نے جو بھی کیا وہ ایک گناہ تھا۔ کسی کا بھی نیک ہونا کبھی بھی ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ اسے ضرورت سے زیادہ ہی بلند مرتبہ دے دے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ منہ سے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتے اور تو بس نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ آپا کے جانے کے بعد سب گھر والے میری ساس سے معافی مانگنے لگے اور میری ساس نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی بہت خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کی کرم نوازی سے یہ گھر جنت بن گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک ضرور کر دیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔